حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ، جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، دنیا کی کہانی یاد رہی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين يا رب العالمين. بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے، غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس مختصر سی اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اور اس کے بعد رحمت اور برکت نازل ہو عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ حاضرین، جس طرح سے عنوان، ٹاپک، موضوع آپ تک پہنچایا گیا کہ آج نماز اور آج کا مسلمان پر گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یوں تو بہت سارے عنوان ہیں جس پر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن امت محمدیہ کی بہت ساری کمزوریوں میں سے ایک بہت بڑی کمزوری یہ کہ یہ امت کا اکثر طبقہ بے نمازی ہے۔ اتنے واعظ و نصیحت، اتنے خطبے، اتنے اجتماعات، اتنی تقریریں، اتنے جلسے جلوس ہونے کے باوجود، اتنا علم عام ہونے کے باوجود
لاکھوں لاکھوں کی تعداد میں بستیوں میں مسلمان بستے ہیں اور نمازی گنے چنے آتے ہیں مسجد کو. یہ بہت بڑی کمزوری ہے امت مسلمہ کے اندر. آئیں انشاءاللہ آج کے اس خطبے کے اندر میں اپنے آپ کے واسطے، میں اپنے آپ کے لیے، آپ اپنے آپ کے لیے یہ باتیں سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں، آیا کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، میری اولاد کا کیا؟ آیا میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، میرے بھائیوں اور بہنوں کا کیا؟ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، میرے دوست و احباب کا کیا؟ میں تو نمازی ہوں لیکن میرے رشتہ داروں اور خاندان والوں کا کیا؟ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، میرے ساتھ کام کاج کرنے والے نوکر چاکر کا کیا؟ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، میرے ساتھ شب و روز صبح شام زندگی گزارنے والوں کا کیا؟ کہ کیا وہ اسی طریقے سے جس طریقے سے یہ دنیا کے اندر میرے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، مرنے کے بعد کیا بے نمازی کی موت مریں گے تو قیامت میں میرے ساتھ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یہ سوال آپ کے میرے ذہنوں میں پیدا ہونا. آپ کی دادی سے محبت کرتے ہوں گے، آپ کے والدین کو چاہتے ہوں گے، آپ اپنے شوہر اور بیوی کو چاہتے ہوں گے، آپ کا عزیز دوست آپ کا عزیز ہوگا. لیکن یقین جانیے گا کہ اگر آپ یہ زندگی میں وہ اپنے دوست کو، وہ اپنے دادا اور دادی کو، وہ اپنے رشتہ دار، وہ اپنے بھائی بہنوں کو نمازی نہیں بناؤ گے تو یقین جانو موت کے بعد جنت میں وہ ہمارے ساتھ ہرگز نہیں رہ سکتے. یہ یہاں سے فکر ہونی چاہیے. اور یہ فکر کے ساتھ یہ خطبہ سنو. اب یہ فکر کے ساتھ کہ روزانہ کی زندگی میں میرا کوئی دوست، میرا کوئی رشتہ دار، میرا کوئی عزیز، کوئی میرا اپنا چہیتا، کوئی میرا جاننے اور نہ جاننے والا مجھ سے اگر وہ کبھی ملتا ہے تو ضرور انشاءاللہ اسے میں نماز کی تلقین کروں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ بنیادی 4-5 نقطوں پہ آج کا خطبہ ہوگا ہمارا. 4-5 نقطوں پہ پہلے ذہن یہ بنا کے چلو کہ یہ جو خطبہ ہم سن رہے ہیں اپنی اصلاح کے واسطے اور اپنے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے واسطے، ان لوگوں کی اصلاح کے واسطے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے مسلمان ہونے کے باوجود. ایک بنیادی نقطہ آج کے خطبے کا، پہلا بنیادی نقطہ، اور یقین مانیے گا یہ نقطہ جو مسلمان سمجھ گیا اس کو پھر بولنے کی ضرورت نہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، قرآن پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرنا ہے. یہ ایک نقطہ جو مسلمان اچھی طرح سے سمجھ جائے تو پھر اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ عبادت کی کیا اہمیت ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ نقطے کو سورہ زاریات کی آیت میں کہتے ہیں. کیا کہا اللہ نے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. کیا معنی ہے؟ معنی یہ کہ دنیا میں جو چیز پیدا کی جاتی ہے ایک مقصد کے تحت پیدا کی جاتی ہے. تمہارے جیبوں میں لگا ہوا 5 روپے کا پین ہے، لکھنے کے مقصد سے بنایا گیا ہے. تمہارے گھروں کے اندر کتابیں ہیں، پڑھنے اور لکھنے کے لیے بنائی گئی ہیں. یہ فین بنایا گیا ہے تاکہ اس میں سے ہوا آئے. یہ لائٹ بنائی گئی ہے تاکہ اس میں سے روشنی آئے. جس وقت آپ کا قلم اپنا مقصد بھول جائے گا، لکھنا چھوڑ دے گا، پھینک دیا جائے گا. جس وقت آپ کا پنکھا ہوا دینا بند کر دیا جائے گا، بدل دیا جائے گا. جس وقت آپ کے لائٹ میں سے روشنی بند ہو جائے گی، ناکارہ اور ویسٹ ہو جائے گا. اسی طریقے سے اللہ قرآن میں کہتا ہے بندو ہم نے انسان اور جن کو محض صرف اور صرف ہماری عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے. لوگوں ہماری اور آپ کی یہ دنیا کے اندر پیدائش کا مقصد، خلقت کا مقصد واحد ایک اللہ نے کہا ہے اے انسان تجھے جو پیدا کیا گیا ہے، تیری پیدائش کا مقصد اصل میں اللہ کی عبادت ہے. اگر تیری زندگی سے عبادت نکل گئی، جس طریقے سے قلم ناکارہ ہو گیا، جس طریقے سے فین ناکارہ ہو گیا، جس طریقے سے بلب ویسٹ ہو گیا، ویسی تیری زندگی ویسٹ ہو گئی. زندگی میں عبادت تو تیری زندگی ہے. اصل میں تیری زندگی میں سے عبادت نکلی تو کوئی کام کا نہیں، تو اصل میں زندہ لاش بن کے رہنے والا ہے. کیا؟ زندہ لاش. کیا مقصد ہے بھائی آپ کی میری زندگی کا؟ ذرا جائزہ لے لو. آپ لو، میں لیتا ہوں. میرے آپ کے صبح و شام کیا؟ صبح اٹھے جانے کی فکر، شام ہوئی کھانے کی فکر،
مہینہ ہوا اناج کی فکر, سال ہوا عید میں نئے کپڑوں کی فکر. عورتوں کا مسئلہ کیا؟ کھانا پکانا, اوڑھنا بچھونا, جھاڑو جھٹکا. یہی کیا ہماری زندگیوں کا صرف یہ مقصد کہ انسان کمانے 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 دنیا 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 میں ہو کرے جائے؟ نہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بندے تجھے نماز پڑھنے کے واسطے پیدا کیا گیا ہے, بندے تجھے روزہ رکھنے کے واسطے پیدا کیا گیا ہے, بندے تجھے حج اور عمرہ زکات ادا کرنے کے واسطے پیدا کیا گیا ہے, بندے تجھے قرآن کی تلاوت کرنے اللہ کی عبادت کے واسطے پیدا کیا گیا ہے. اصل میں تو اپنا مقصد ہی بھلا بیٹھا یہاں کر, تو اپنے مقصد کو بھول گیا. یہ چھوٹی موٹی دنیا کے پیچھے, یہ دنیا کی رونقوں کے پیچھے, یہ دنیا کی خواہشوں اور چاہتوں کے پیچھے تو اپنی زندگی کے مقصد کو بھول. دیکھو آپ ذرا, آپ کی میری زندگیوں کا جائزہ لو. والدین کو بچوں کے کئی کی فکر ہے, تعلیم کی فکر, مستقبل کی فکر ہے نہیں, تاجر کو اس کے بزنس کی فکر, ڈاکٹر کو اس کے مریضوں کی فکر. ہر آدمی کو اپنی زندگی کے یہ بیکار چیزوں کی فکر ہے. اگر فکر نہیں کہ اس کی فکر نہیں جس مقصد کے لیے عبادت کے واسطے انسان کو پیدا کیا گیا, فکر ہی نہیں کرتا انسان, اسے شعور بھی نہیں کیوں آیا ہے دنیا کے اندر, کیا پرپس ہے بھائی تیری لائف کا, آخر کیوں آیا تو یہاں پر, کیوں بھیجا گیا. اللہ پرپس بتاتے ہیں, بہت جگہوں پر ہے اس کی دلیلیں. سورہ ملک پڑھیے گا, اللہ ذی خلق الموت والحیات. موت و حیات کیوں پیدا کی گئی؟ تاکہ دیکھے کون نیک عمل کر کے آتا ہے. عمل کے واسطے, عبادت کے واسطے اللہ نے یہ دنیا کی زندگی عطا کی. پہلا نقطہ کیا؟ پہلا نقطہ یہ کہ انسان اپنی زندگی کے مقصد کو تھوڑا جانے. سیریس ہو بھائی, یہ خواب و خیال کی باتیں, یہ ذری دیر کے واسطے سن کے پھر بھول جانے کی باتیں نہیں, یہ حقیقت ہے. اگر تم یہ مقصد کو چھوڑو گے تمہاری زندگی ویسٹ ہے, بیکار زندگی تمہاری, کچرا زندگی تمہاری, کوئی کام کی زندگی نہیں. پہلا نقطہ کیا؟ یہ سمجھو اور سمجھاؤ سب کو. میں بھی سمجھتا ہوں, آپ بھی سمجھو, اپنے بھائیوں بہنوں کو جو مقصد کو. کیا ہوا بھائی؟ ایگزامس آ رہے ہیں, سیمسٹر سے تیاری کر رہا ہوں, رات رات بھر جگ رہا ہوں, دن دن بھر محنت کر رہا ہوں. کیا ہوا؟ سیزن آ رہا میرا, میں بزنس کرتا ہوں سیزن کا. سب کو یہی لگا ہوا ہے. عبادت کے تعلق سے گفتگو نہیں ہماری, عبادت کے تعلق سے گفتگو نہیں کرتے, ہم نہیں کرتے بھائی, کیونکہ مقصد ہی نہیں معلوم نا انسان کو زندگی کا. تو بنیادی طور پر کیا یہ بات سمجھو کہ مقصد انسان کی زندگی کا اللہ کی عبادت ہے, اور عبادتوں میں اللہ کو جو سب سے پسندیدہ عبادت ہے. آؤ یہ حدیث سنو, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ بتائیں اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ اچھا دیکھو, پیدا کرنے والا خالق اللہ, پھر پیدا کر کے ہمارا مقصد بتانے والا اللہ. اللہ نے بتایا مقصد, بندے تجھے ہم نے عبادت کے لیے پیدا کیا. تیسرا نقطہ, آپ یہی چین کو جوڑتے جاؤ, پیدا اللہ نے کیا, مقصد اللہ نے بتایا. پھر تیسرا نقطہ سوال ہوا, یا رسول اللہ, ابن مسعود کی صحیح بخاری کی روایت, کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ اللہ اکبر. عبادتوں میں تو بہت عمل ہے نا بھائی, سجدہ کرنا, رکوع کرنا, حج کرنا, عمرہ کرنا, تلاوت کرنا, صدقہ و خیرات کرنا, بہت اعمال ہے عبادت میں اللہ کی. پوچھا گیا عمل کون سا پسند ہے اللہ کو عبادات کے اندر, سب سے زیادہ کون سا عمل پسند اللہ کو؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ وقت پر نماز ادا کرنا یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. اللہ اکبر. آؤ بھائی نماز کو اب بھی آتا ہوں, پڑھتے نماز, ٹائم ملا تو پڑھ لیتا ہوں. سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کو کیا؟ وقت پر نماز پڑھنا نہیں, مکمل جملہ کیا ہے؟ وقت پر نماز. بے ٹائم کے نمازی بہت ہے اپنے پاس معاشرے میں, دل بلا وقت میں پڑھ لیتے, ٹائم ملا تو نہیں, ٹائم نکال کے. کیوں؟ یہ تجارت میری زندگی کا مقصد نہیں, یہ تعلیم حاصل کر لینا میری زندگی کا اصل مقصد نہیں, یہ دنیا کے رشتہ داریاں نبھا لیتے بیٹھنا میرے زندگی کا اصل مقصد نہیں. میرے زندگی کا اصل مقصد یہ, کاروبار سائٹ, رشتہ داری سائٹ, لکھائی پڑھائی سائٹ, ایجوکیشن بعد میں, دنیا کے سارے کام سائٹ میں. نماز کا وقت ہوا, پہلے بندہ آئے اللہ کے حضور, اللہ
اکبر کہہ کے اپنے سجدے کو سر میں رکھے, کہے اللہ یہ سارے دنیا کے اندر, یہ سارے کاموں کے اندر, یہ سارے مشغلوں کے اندر مجھے تیری عبادت سب سے زیادہ افضل ہے, اہمیت والی. کون سا عمل؟ وقت پر نماز ادا کرنا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. پوچھا گیا پھر اس کے بعد کیا؟ قرآن کی آیتوں کی تشریح ہے یہ. جہاں جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا تذکرہ کیا نا, وہاں وہاں اللہ نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. یا رسول اللہ نماز محبوب ہے اللہ کو, اس کے بعد والا عمل کیا محبوب ہے؟ کہا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اللہ اکبر. تھوڑے ایسے بھی ہیں جو 5 وقت نماز تو پڑھتے لیکن والدین کو جھڑکتے ہیں. تھوڑے ایسے بھی ہیں جو راتوں کو اٹھ کے تہجد تو پڑھتے ہیں لیکن ماں باپ کو گالی بکتے ہیں, ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں, ماں باپ کے سامنے اپنی آوازوں کو اونچی کرتے ہیں. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. کیا کہا؟ اف مت کہو, اف. بعض روایت میں ایسا بھی آتا کہ اگر تمہارا باپ تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہ رہا تو بھی اف نہیں بولنا اس کو. اللہ اکبر. تم ماں کی خدمت کا بدلہ دینا چاہتے ہو, سردی کی راتوں میں ایک رات جو تمہیں اس نے پرورش کی اس کا بدلہ حق ادا نہیں کر سکتی ماں کا. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے. ان کی قدر کرو. اولڈ ایج ہوم حیدرآباد میں مسلمانوں کے نہیں تھے لیکن اب بن گئے. مسلمانوں کے ایک ٹائم پہ کرسچنز وہ نان مسلمز لے آ کے ڈال دیتے تھے بوڑھے ماں باپ کو, اب مسلمانہ بھی کر رہے ہیں ایسے. ماں باپ بوڑھی ہو گئے, انہیں گھر سے نکال دے رہے ہیں. بھول گئے ماں باپ یہ وہی ماں باپ ہے جو بچپنے میں کچے بستروں پر سو کر تمہیں سوکھے بستروں میں سلایا کرتے تھے. یہ وہی ماں باپ ہے جو بچپنے میں کھانے کی قلت ہوتی خود خالی پیٹ سو جاتے, تمہیں پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا کرتے تھے. یہ وہی ماں باپ ہے جن کے انگلی کو پکڑ کر تم نے چلنا سیکھا ہے. یہ وہی ماں باپ ہے جنہوں نے اپنے منہ کے لقمے کو تمہارے منہ کا لقمہ بنا دیا, زندگیاں قربان کر دیا اولادوں پہ سے ماں باپ نے, اور تم یہ بدلا. کہا یا رسول اللہ نماز کے بعد کیا عمل افضل ہے اللہ کے یہاں محبوب ہے؟ کہا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. کہا اس کے بعد یا رسول اللہ؟ کہا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اللہ اکبر. معلوم کیا ہوا؟ زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے اصل. پھر عبادتوں کے اندر جو سب سے محبوب عبادت ہے اللہ کا وہ کیا؟ وقت پر نماز ادا کرنا. 2 باتیں سیکھ لیے ہم, ذرا سیکھ کے جاؤ بھائی, یاد رکھو. ذرا ایسا آ کے سنی انسنی کر کے نہ کو چلے جاؤ. آئے بیٹھے منڈی ہلا لیے, پھر کیا بولے تھے کچھ بھی نہیں, کہاں گئے تھے کہیں بھی نہیں, کیا لائے کچھ بھی نہیں. نہیں آئے تو سیکھو سمجھو, گھر میں جا کے یہ باتوں کو دہراؤ انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دل اور دماغ کے جو ہے نا دروازوں کو کھول کے جو باتیں حق اور سچ کہی جا رہی ہیں انہیں یاد رکھ کر اس پر عمل کر کے گھر والوں کو اور دوسروں تک وہ باتیں پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. آئے چلیے اب معلوم ہو گیا ہم کو. اچھا کتنی نمازیں پڑھنی ہیں, ایک دن میں کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ آپ دیکھو, پوچھو کسی سے نماز پڑھتے؟ ہاں 2 ٹائم کی تو پڑھ لیتا ہوں, پکا 2 ٹائم کی پڑھ لیتا ہوں. کہیں کہ 2 ٹائم کی پڑھتا ہوں, کاروبار کا ٹائم نہیں رہتا نا, سب ختم کر لے کے جھمیلے ختم کر لے کے آتا ہوں. جب ٹائم ملتا, جب وہ 2 ٹائم کا ملتا ٹائم, 2 ٹائم ہی پڑھتا ہوں. الگ الگ ہے مسلمانوں, کوئی 1 ٹائم کا ہے, کوئی 2 ٹائم کا ہے, کوئی 3 ٹائم کا ہے. 4 ٹائم والا اپنے آپ کو پکا نمازی سمجھتا, فجر چھوڑ دے کے دن کے 4 پڑھتا, انہیں سمجھتا میں پکا نمازی. نہیں, ایک دن میں 5 نمازیں فرض ہے. دلیل یاد کر کے جاؤ اور سمجھاؤ اور سکھاؤ, کیونکہ معاشرے کے اندر منکرین حدیث کا بھی جنبے غفیر آیا ہوا ہے. منکرین حدیث معلوم, منکرین حدیث بولتا ہوں, کئی کو ماننا حدیث قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ حدیث کے باتیں قرآن کے خلاف چل جا رہے نا, حدیث ان کے عقل کے مطابق ہے یہ باتیں. اصل میں علم والوں کے عقل کے مطابق وہ حدیث قرآن کے خلاف نہیں جا رہی, ان کے عقل کے مطابق ہے, ان کے نظریے سے غلط دکھ رہا ہے ان کو, انہوں بول رہے ہیں. ان کے اندر 2 ٹائم والے بھی ہے, 3 ٹائم والے بھی ہے, الگ الگ ہے. کئی کو بولتا قرآن کے اندر جو 5 وقت نمازوں کا ایک ساتھ تذکرہ نہیں آیا نا, 5 نمازاں پڑھو بول کے آیا, کہیں تو بھی قرآن میں الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ وقت کب پڑھنا, کتنی نمازیں پڑھنا حدیث میں آیا. حدیث کی دلیل یاد رکھو. کون سی حدیث؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, نسائی کے اندر یہ حدیث آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے بندوں پر
5 نمازیں فرض کی ہیں. کتنی نمازیں ہیں؟ 5. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اور پہلی نماز کون سی ہے بولو دن کی؟ مغرب. رات میں تاریخ شروع ہوتی مغرب کی. مغرب، عشاء، فجر، ظہر، عصر. 5 نمازیں فرض ایک مسلمان کے اوپر. اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے تو اللہ نے وہ مسلمان کہلانے والے پر 5 نمازیں فرض کر دی ہیں دن کے اندر. ضروری ہے پڑھنا، ضروری. 5 نمازیں فرض کی. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک بندے پر اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اگر بندہ یہ نمازوں کے حق کو ہلکا نہ جانتے ہوئے، آج تو امت کا بڑا طبقہ نمازوں کو ہلکے میں لے لیتا. دیکھیں گے بھائی، اللہ غفور الرحیم ہے، فلانا ہے، امکا ہے، یہ بہانے وہ بہانے، دلیلیں ادھر ادھر سے کھود کے اپنے مطلب کے باتیں نکال کے لے گیا تھا اسلام کے اندر سے. کہا اللہ کے نبی نے اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اگر کوئی یہ 5 نمازوں کے حق کو ہلکا نہ جانتے ہوئے، ہلکا مطلب سمجھتے نا، یہ بڑا وزندار فرض ہے ہمارے اوپر. بڑا اہم مسئلہ ہے یہ. کیوں؟ آگے باتیں آگے آئیں گے کیوں اہم ہے. آخر کہا کہ تم میں سے کوئی یہ 5 نمازوں کے حق کو ہلکا نہ جانتے ہوئے 5 نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرے گا. کس کے ساتھ؟ پابندی. کیا بولتے؟ پنچول انگلش میں. پابندی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ادا کرے گا. اللہ نے 5 نمازیں ہلکا نہ جانتے ہوئے پابندی کے ساتھ ادا کرنے والوں کے لیے اللہ کے نبی کے الفاظ نسائی کی حدیث ہے. عبادہ بن صامت کہتے ہیں اللہ نے ایسا 5 نمازیں پابندی سے پڑھنے والوں کے لیے وعدہ کیا ہے. اللہ اکبر. وعدہ کس کا بھائی؟ معمولی بات نہیں ہے. اللہ کا وعدہ کوئی چھوٹا وعدہ نہیں، اللہ کا وعدہ کوئی جھوٹا وعدہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے سے پھرتا نہیں. کہا اللہ کے نبی نے یہ 5 نمازیں پابندی سے پڑھنے والوں کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور بالضرور ان لوگوں کو جنت میں داخل کر کے رہے گا. اللہ اکبر. علماء نے یہ حدیث سے ایک مسئلہ یہ بتایا کہ جو پابندی سے پڑھنے والا ہے اس کو کہاں ڈالے گا؟ جنت میں. اور جو نہیں پڑھنے والا ہے یا پابندی سے نہیں پڑھنے والا ہے، اللہ اکبر. یہ بات سمجھنے کی ہے میرے بھائی. 5 نمازیں فرض، اور یہ 5 کے 5 پڑھنا پڑے گا. کیوں؟ اپنا آدھار کارڈ بنائے نا، آدھار کارڈ، ووٹر آئی ڈی کارڈ، پاسپورٹ. بچے کو اسکول میں ایڈمیشن کرانے کے کالج میں تو اس میں ایک کالم رہتا، کیا؟ ریلیجن. کیا مذہب ہے بھائی آپ کا؟ دین کیا ہے آپ کا؟ اپن کیا لکھتے ہیں؟ اسلام. مسلمان، اسلام لکھ دیتے. مائنورٹیز کے اندر ووٹر آئی ڈی میں مسلمان، آدھار کارڈ میں مسلمان، پاسپورٹ میں مسلمان، اسکول کے سرٹیفکیٹ میں مسلمان، فلانے رجسٹر میں مسلمان. ذرا تھوڑا آؤ یہ حدیث بھی سنو جس کی راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، ان بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ. لوگوں تم آدھار کارڈ میں مسلمان لکھا کے مسلمان سمجھتے ہو، نہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک آدمی اور کفر کے درمیان فرق یہ نماز چھوڑنے اور پڑھنے کا ہے. اللہ اکبر. جو نماز پڑھنے والا ہے وہ بندہ مسلمان ہے، جو نماز جان بوجھ کر چھوڑنے والا ہے وہ کفر کی طرف جانے والا ہے. تم کہو کتنا، میرا نام عبداللہ، میرا نام عبد الرحمن، میرا نام فلانا، میرا نام فلانا، میں مسلمان، خاندانی مسلمان، آبو اجداد دادا پردادا سب مسلمان، کنبہ قبیلہ مسلمان. نہیں، جب تک تم 5 نمازیں بغیر چھوڑے کے، بغیر عذر کے، پابندی کے ساتھ پڑھو گے تب جا کر فرشتوں کے رجسٹر میں تمہارا نام مسلمان ہوگا. وگرنہ تم دنیا کے کوئی کاغذ کے اندر، کوئی سرٹیفکیٹ کے اندر، کوئی چیزوں کے اندر تم اپنا نام مسلمان لکھا لو. نہیں، بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز کا ہے. نماز پڑھنے والا مسلمان، چھوڑنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا. صاحب یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو. میں کوئی سخت بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سیدھی سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے. معمولی یہ دنیا کے
फौज में शामिल होना है, कोई दुनिया की फौज है, फौज रहती ना मिलिट्री, तो उसके उसूल रहते हैं इतने भी कि बाल कैसे रखना। अगर कोई कहा कि नहीं मैं बड़े बाल रखता हूं, लेते उसको अंदर, चलो आउट। रूल के खिलाफ वर्जी करने वालों के हमारे पास आउट। नहीं यहां पर रहने के, कपड़े कैसे ऐसे ही पहनना, बाल ऐसे ही रखना, खाना यही खाना, इतने बजे उठना, इतने बजे सोना, ये रूल फॉलो करोगे तो तुम हमारी फौज में हो। तुम ये रूल फॉलो नहीं करोगे, तुम हमारी फौज से निकाल दिए जाने वाले हो। मामूली आपके हमारे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, बैच टाई उनका यूनिफॉर्म पहन के नहीं पहन के आने वालों को बाहर कर दिया जाता है। एक दफा मौका, दो दफा मौका, तीसरी दफा आउट। यही रूल इस्लाम के अंदर है। नमाज पढ़ने वाले इन, बेनमाजी आउट। मेरी बात नहीं है साहब, बहुत सख्त अल्फाज है अभी इस्लाम के अंदर। मैं माहौल को देखते हुए हिसाब से बात कर रहा हूं ताकि कोई मुतनफ्फर ना हो जाए, कोई बागी ना हो जाए। मेरे भाई बहुत अहम मसला ये, हमारे साथ उठने बैठने वाला हमारा भाई, हमारे वालिद, हमारे दादा, अगर वो बेनमाजी हैं, पढ़ते ही नहीं नमाज, पूरी नमाजें छोड़ देते हैं, इस्लाम बंदे और कुफ्र के दरमियान फर्क नमाज छोड़ने का है। बड़ा मसला है ये, कोई मामूली बात नहीं। इसीलिए क्योंकि कयामत के दिन ये इबादत का तस्करा हो रहा। देखो आप, अल्लाह ने पैदा किया, इबादत कौन सी पसंद है अल्लाह को? नमाज। फिर दूसरे मसले में हम क्या है, कितनी नमाजें भाई? फिर 5 सीखते जा रहे हैं, एक के बाद एक हम 5 नमाजें। अच्छा अगर छोड़ दिए तो क्या होता? आउट हो जाते। छोड़ दिए तो तुम बाहर निकल जाते। जानबूझ के नमाज छोड़ने वाले मुतअम्मिदन बाहर, आउट। फिर क्या भाई? कयामत आ जाएंगी। फिर इसके ये मरहलों के अंदर फिर कयामत आएंगी। कयामत के अंदर बंदे को उठाया जाएगा। आओ ये हदीस सुनो। रावी कौन है? हजरत अबू हुरैरा, अबू दाऊद की रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कल कयामत के दिन बंदे को अल्लाह के हुजूर में लाया जाएगा तो उससे सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। अगर उसकी नमाज बराबर तो आगे के मरहलों में यह कामयाब होने वाला है। अगर उसकी नमाज खराब निकली तो फिर वो आगे जाके खसारा उठाने वाला है। अल्लाह अकबर। इंडिकेशन है ये मैदान महशर के अंदर। बंदा आके लाइन में खड़ गया, सब आने वाले हैं ना, आप मैं सब, तो पहले क्या चखूंगा चेकलिस्ट के अंदर? देखो जरा देखो, हाँ नमाज बराबर है, हाँ नमाज बराबर है तो इधर जाओ, तुम्हारा सीधे हाथ की तरफ रास्ता है, आओ। नमाज तुम्हारी सही नहीं, आओ इधर से, लेफ्ट साइड से जाओ, तुम्हारा मसला नहीं बोल सकते आगे जाके क्या होने वाला है तुम्हारे साथ। नमाज, पहले सवाल नमाज का होने वाला है क़यामत के दिन। सबसे पहला सवाल नमाज का। अच्छा एक और नुक्ता नमाज के सिलसिले में, कब पढ़ना नमाज, कितनी उम्र से पढ़ना? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया, अबू दाऊद के अंदर ये रिवायत है। अल्लाह के नबी ने कहा कि जब अपने बच्चों को नमाज की तालीम दो, अल्लाह के नबी ने कहा अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो, नमाज पढ़ना सिखाओ उन्हें। जब वो 7 साल के हो जाएं तो तलकीन करो नमाज की, और जब वो 10 साल के हो जाएं और वो नमाज अदा न करे तो फिर उन्हें तुम जरा सख्ती करके मारो और उनके बिस्तरों को अलग करो। अल्लाह अकबर। बच्चा स्कूल को जाते ना हमारे बच्चे स्कूल को, कॉलेज को जाते, तो उनकी रिपोर्ट आती, क्या डिवीजन में आए बेटे? पिछले साल तो भी अच्छे लाए थे ना मार्क्स, अब तुम कम ला लिए। कितना रैंक है तुम्हारा पूरी क्लास में? 4 नंबर पे है तुम पूरी क्लास में, 5 नंबर पे है। अरे पिछली दफा तुम 2nd, 3rd, 1st आए थे ना। फिक्र मां बाप को, जाके स्कूल में देखते बच्चों के कैसा माहौल है, पढ़ाने वाले टीचर कैसे हैं, क्वालिफाइड है नहीं है, एनवायरमेंट कैसा है, खेलने कूदने हैं नहीं है जगह, क्लासेस कैसे हैं, सिटिंग्स कैसी हैं, सब देखते। एक चीज नहीं देखते, नमाज का इंतजाम है क्या हमारे बच्चे के वास्ते स्कूल में? क्या जरूरत है भाई? अपने को जरूरत है क्या? फिर अब आके जब बच्चा बड़ा हो जाता, जब अम्मा बाबा को लात मारता, जब मौल साहब के पास आते, मौल साहब आपके बच्चे को अल्लाह का फरमाबरदार नहीं बना, इस वास्ते आपका बच्चा आपका फरमाबरदार नहीं है। अगर आप बचपन से उसको अल्लाह का फरमाबरदार बना देते, फिर अल्लाह उसको ऐसी तौफीक देता कि वो आप पे भी जान फिदा करने वाला बन जाता।
ذرا دیکھو اپنے بچوں کو گھر کے اندر. ہمارے بچے گانا گائے تو اچھا دکھتا ہمارے کو, ہمارے بچے ناچے تو اچھا دکھتا ہمارے کو, ہمارے بچے گالیاں دیے تو اچھا دکھتا ہمارے کو, ہے نا. ہمارا معاشرہ ایسی چیز, دیکھے کتنا ہوشیار ہے ہمارا بچہ, گالیاں, بڑی بڑی باتیں کرا تو اچھا دکھتا, بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بڑی بڑی باتیں جب بحث کرتا, بڑے بڑے الفاظ منہ سے نکالتا, یہ بچہ یہ ہولا چولا ہے, نمازاں پڑھتے رہتا ہے, انہیں ٹوپی پہن کے پھرتے رہتا. یہ کرائٹیریا ہم نے بنایا, ہمارے معاشرے نے بنایا بھائی. اسکول میں ڈال رہے ہیں بچے کو تو جاؤ اسکول والوں سے ڈیمانڈ کرو ہمارے بچوں کو ظہر کی نماز کا ہونا, ورنہ ایڈمیشن ضرورت نہیں. تمہارا بچہ یہ دنیا کے اندر اگر بڑے سے بڑا ڈاکٹر بن بھی گیا, انجینئر بن بھی گیا, سائنسدان بن بھی گیا, اگر وہ نمازی نہیں بنا تو پھر کل قیامت کے دن وہ کامیاب لوگوں میں شامل نہیں ہونے والا ہے. ماں باپ کو بچوں کی فکر ہوتی نا, بچوں کا مستقبل, بچوں کا مستقبل, بچوں کا اصل مستقبل ان کے مرنے کے بعد کا ہے, وہ دیکھو ذرا بچوں کا مستقبل. ہم مر جائیں گے تو ہمارے بچے کیا کریں گے, یہ فکر رہتی ماں باپ کو. یہ سوچو بچے مر جائیں گے تو آخرت میں بچوں کا کیا ہوگا, یہ فکر کرو. اصل میں 7 سال کی عمر سے تاکید کرو نماز کی, جب 10 سال کے ہو جائے سختی کرو نماز پڑھنے پر. جیسے تمہارا بچہ ہے کم مارکس لے کے آتا ہے تو تم سختی کرتے ہو, اسکول کو نہیں جاتا تو سختی کرتے ہو, بیکار چیزوں کو سختی کرتے ہو. 7 سال. چلیے آئیے, باتیں بہت ہے کہنے کے لیے, لیکن چنندہ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اب ایک دوسرا مرحلہ ہے, یہ تو سمجھ میں آئے گا نماز ضروری ہے, نہیں پڑھے تو مسلمان ہی نہیں, اندر رہنا ہے تو مسلمان. دوسرا مرحلہ, کہاں پڑھنا نماز, کہاں پڑھنا نماز, کہاں بھی پڑھ لے سکتے کیا. ایک حدیث ایسی, اللہ کے نبی نے کہا کہ 5 چیزیں ایسی مجھے دی گئی ہیں جو پچھلے نبیوں کو نہیں دی گئی. ان میں سے ایک یہ کہ اللہ نے یہ ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دی ہے. اللہ اکبر. موقع ہے, محل ہے, حالات ہے, سفر میں ہے, کوئی بھی زمین پہ نماز پڑھ سکتے, پاک صاف, ٹوائلٹس وغیرہ چھوڑ کے, کہیں بھی میدان میں, کھیت میں, کھلیان میں, کہیں بھی نماز پڑھ سکتے, کوئی مسئلے کی بات نہیں. لیکن تھوڑے اصول مقیم اور مسافر کے الگ الگ ہیں. جو مقیم یعنی اپنے گھروں میں رہنے والے مرد ہیں, وہ اپنے شہروں میں رہنے والے مرد ہیں, وہ اپنے محلے اور ایریے میں رہنے والے مرد حضرات ہیں, ان کے لیے یہ ضروری رکھ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے گھروں سے نکل کر مسجد کو آ کے فرض نمازیں ادا کریں. عورتیں گھر میں نماز ادا کریں, ان کی بہتر نماز گھر کے کونے کے کمرے میں ہے. کہاں پڑھنا ہے نماز, مسجد کو آ کے پڑھنا ہے, جماعت کے ساتھ. کس کے ساتھ, جماعت. آج کل بہت کاہلی ہو رہی دیکھ رہا ہوں میں, کہاں جائیں گے اٹھ کے بھائی, پڑھنا چاہنا فرض نماز, اٹھے وضو کرے گھر میں پڑھ لی نماز. ذرا وہ صحابی کا واقعہ بھی یاد کرنے کے قابل ہے. کون سے صحابی جناب, صحیح مسلم کے اندر یہ بہت ساری روایتیں ہیں, یہ صحیح مسلم, ابو داؤد, نسائی کے اندر. ایک نابینا صحابی اللہ کے نبی کے پاس آیا, یا رسول اللہ نابینا ہوں, اندھا ہوں, مسجد کو نہیں آ سکتا, کیا گھر میں نماز ادا کر لوں. اللہ کے نبی سر ہلا کر خاموش رہے. وہ صحابی واپس جانے لگے, کہا ادھر آؤ, کہا یا رسول اللہ حاضر ہوں, کیا تمہارے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے, کہا ہاں یا رسول اللہ آتی ہے. کہا اگر تم نابینا اندھے ہو, اگر تمہارے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم مسجد میں آ کے نماز پڑھو. کیا ہو گیا آنکھوں والوں کو. اچھا عبداللہ ابن ام مکتوم, یہ بھی اندھے صحابی ہے. انہوں نے 4 عذر رکھے تقریباً, کتنے, 4. کہا یا رسول اللہ نابینا ہوں, نہیں آ سکتا. دوسرا, یا رسول اللہ کوئی پکڑ کے لانے والا بھی ساتھ نہیں ہے. تیسرا عذر رکھا, یا رسول اللہ اندھیرا ہوتا ہے, یہاں پر کانٹے, یہاں پر جو ہے نا درخت پتھر وغیرہ ہے, پتھریلی زمین ہے, اندھا ہوں, مشکل ہوتی ہے آنے کے لیے. تیسرا عذر. چوتھا عذر رکھا, یا رسول اللہ یہاں پر رات کو سانپ بچھو وغیرہ پھرتے ہیں, آنے کے لیے تکلیف ہوتی ہے. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے یہ عذر دینے کے بعد کہا, کیا تمہارے گھر میں یہ اذان اور اقامت کی آواز آتی ہے؟ ہاں آتی ہے. کہا کوئی عذر ہو, آنا ہے مسجد میں نماز ادا کرنا ہے. اللہ اکبر. کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ آج
ہمارا رشتہ مسجدوں سے کمزور ہوا پھر درگاہوں سے بڑھ گیا. ہمارا رشتہ مسجدوں سے کمزور ہوا پھر ادھر دواخانوں سے ہمارے رشتے مضبوط ہو گئے. ہمارا رشتہ مسجد سے کمزور ہوا پھر اللہ سے ہمارا رشتہ کمزور ہوا پھر دنیا کے مسائل پریشانیوں سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو گیا. پھر دیکھو آپ معاشرے کے اندر مسجد کیوں آنا ہی نہیں چاہتا انسان. آیا بھی تو بڑی بے چینی میں رہتا. مول صاحب ذری لمبی نماز پڑھا دیے تو بے چین ہو جاتا. ذری دیر بیٹھتا نہیں مسجد کے اندر, اس کو سکون نہیں ملتا مسجد کے اندر. بڑا عجب مسئلہ ہے. کیا فائدہ ہے مسجد کو آ کے نماز پڑھنے کا؟ سنو, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, مسند احمد کی روایت, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اکیلے نماز پڑھنے سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اتنا افضل ہے کہ اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ اجر دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. کتنا؟ 27 گنا زیادہ اجر دیا جاتا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے واسطے. اور ایک خوشخبری ہے جو پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, ترمذی کی روایت ہے, اللہ کے نبی نے کہا جو اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے پابندی کے ساتھ 40 دن بعد جماعت نماز ادا کرتا ہے. کتنے؟ 40 دن. یہ ایک چھوٹی ٹریننگ کا حصہ ہے سمجھو آپ نماز کی پابندی کا. انسان جستجو کریں گا تو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے پابند ہو جائیں گا. اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی کے ذریعے سے کہلاتے ہیں 40 دن اللہ کی رضا کے واسطے جو پابندی کے ساتھ تکبیر اولا کو مس کیے بغیر. تکبیر اولا بولے تو امام صاحب جب پہلی تکبیر کہتے ہیں نا اللہ اکبر نماز شروع کرنے, وہ تکبیر اولا, وہ بھی مس نہیں ہونا. جماعت کے ساتھ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں آخری رکعت میں آ کے مل کے نہیں, ایسا نہیں. تکبیر اولا, پہلی تکبیر اولا وقت آپ جماعت کے اندر شامل ہوں 40 دن. کہا 2 چیزیں یہ بندے کے لیے لکھ دی جاتی ہیں. اللہ اکبر. اللہ کی طرف سے 2 چیزیں یہ بندے کے لیے لکھ دی جاتی ہیں. نمبر 1, ایسا پابندی کے ساتھ تکبیر اولا کو چھوڑے بغیر 40 دن پابندی سے نماز پڑھنے والے کے لیے نمبر 1 جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے. اللہ اکبر. معمولی بات ہے کیا؟ چھوٹی بات ہے کیا؟ جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے. اور دوسرا, نفاق سے اس کی حفاظت کر لی جاتی ہے. اللہ اکبر. نفاق, منافقت سے اس کی حفاظت کر لی جاتی ہے. اللہ اکبر. پھر یہ بندہ منافقت کی طرف نہیں جائے گا, نفاق کی طرف نہیں جائے گا بندہ. کیا مانا؟ منافق کے جو نشانیاں ہیں اس میں سے ختم ہو جائیں گے. جھوٹ نہیں بولیں گا, گالی نہیں بکیں گا, نفاق سے دور ہو جاتا ہے بندہ ایسا کرنے والا. نماز مسجد کو آ کے پڑھنا. ایک اور مسئلہ میرے بھائی, کیا دیکھو آپ اپنے پاس بہت ہلکا لے لیے نماز کو بہت ہلکا لے لیے. کتنا ہلکا؟ انسان سمجھتا ہے کہ پہلے یہ کام کر لوں گا پھر جا کے نماز پڑھوں گا, پہلے میری نوکری پھر اس کے بعد نماز, پہلے میرا کام پھر اس کے بعد نماز. آپ ذرا دیکھو شادی بیاہ کا دور چل رہا, شادیوں کے گھروں میں جا کے دیکھو, اللہ ماشاء اللہ کون نماز پڑھتے کی کیا ہے کہ بہت بزی نا بھائی, کھانا لانا پکانا لے کے جانا پورا ذمہ داری ہے. یہ تو زندگی کا اصل مقصد ہے. اگر اب یہ شادی میں محنت نہیں کروں گا تو آخرت میں کیسا ہوں گا میرا؟ ایسا مقصد بنا لیے, فل محنت چل رہی صبح سے شام تک. کیا ہوا بھائی؟ تھکے ہوئے دیکھ رہے ہو ذرا, وہ چچیرے بھائی کی شادی تھی 8 راتوں سے جگے ہوا ہوں پر. ابا بہت محنت کرے بھائی, آپ بہت زبردست کام کرے, آپ تاریخی کام کر دیا آپ تو. یہ کیا آپ کا کام اہم, آپ کا کام, آپ کی مصروفیت اہم نماز سے؟ ذرا تھوڑا اس طرف دھیان دو. یہ کائنات کے اندر ایک عمل ایسا ہے جو کرنے کے لیے ہر مسلمان ترستا ہے. وہ عمل کا نام کیا ہے؟ کعبۃ اللہ کو جا کے کعبۃ اللہ کا طواف کرنا. کعبۃ اللہ کا طواف کرنا اللہ کی عظیم عبادتوں میں سے ایک عبادت یہ کہ اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے. بڑی عبادت ہے بہت. لیکن معلوم ہے آپ کو, جب فرض نماز کی اذان دے دی جاتی ہے تو پھر وہ طواف بھی روک کر پہلے فرض نماز ادا کی جاتی ہے, پھر طواف کیا جاتا ہے. تمہارا کام اس سے بھی اہم ہو گیا کیا؟ تمہارا کام کعبۃ اللہ کے طواف سے بھی اہم کہ وہ رک نہیں سکتا. ٹھیک ہے, کوئی واقعے میں مجبوری ہے, جیسے کہ
दवाखाने में लगे हुए हैं, जैसे कि जख्मी हालत है, जैसे कि बीमार है। नहीं, इसके अलावा आम मसला मरहलों की बात कर रहा हूं। अच्छा खासा भला है, अपने कामों में मसरूफ है, नहीं जाता इंसान। नमाज की अहमियत मेरे भाई, ये बात समझने की कोशिश करो। सूरह निसा की आयत नंबर 102 पढ़ो घर को जाके। सूरह निसा आयत नंबर 102, इसमें सलातुल खौफ का जिक्र है। किसका जिक्र है? सलातुल खौफ। तुम परेशानियां हो तो नमाज पढ़ लेने, जरा परेशानियों में थे, परेशानियों में थे तो और नमाज पढ़ना है ना। फिर अब क्या बोले अल्लाह? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। फिर तुम मदद हासिल करो नमाज के जरिए से। अल्लाह ने कहा परेशानियां आ गई तो और नमाज पढ़ना है, कोई मुश्किल मुसीबत आ गई तो नमाज और डबल कर देना है, और नवाफिल पढ़ना है आकर। नहीं, मुसलमान जरा मुश्किलों में था, परेशानियों में था, वो तो नमाज नहीं पढ़ा। कितनी परेशानी साहब। सूरह निसा की आयत नंबर 102 पढ़ो। सलातुल खौफ का तज़किरा है इसके अंदर, उलमा ने इसकी तशरीह की है, बहुत सारी हदीसों में इसका तज़किरा आया है। क्या मैदान जंग लगा हुआ है, कौन है सामने मद्दे मुकाबिल? कुफ्फार की नंगी तलवारें हैं, इधर मुसलमानों का लश्कर है, अभी मुठभेड़ होने वाली है। अल्लाह तबारक व तआला ने यह हुक्म दिया कि ऐसे माहौल में कि मद्दे मुकाबिल में कुफ्फार की नंगी तलवारें हैं, लेकिन मोमिन का उसवा यह होता है जब नमाज का वक्त होता है, आधे मुसलमान मैदान जंग में होते हैं, आधे आकर नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़े हुए मुसलमान फिर जंग लड़ते हैं, जो बचे हुए थे फिर आकर नमाज पढ़ते हैं। यह एक मोमिन का किरदार होता है। किसी मरहले में मुसलमान नमाज को नहीं छोड़ सकता। ऐसी कौन सी और परेशानी आ गई भाई जो नमाजों को इतना हम नजरअंदाज कर दे रहे हैं? आखिर सलातुल खौफ कहते हैं इसको। एक एक रकात का तज़किरा है, दो दो रकात का तज़किरा है इसके अंदर, पढ़ो जाकर तफसील। मुसलमान, इसीलिए आप देखो नमाज के बारे में, ज़कात अगर नहीं दे सकते तो किसी से दिलवा सकते। माल निसाब तक पहुंच गया मेरा तो मैच लिया के देना जरूरी नहीं है, दिए तो अच्छी बात है। चचेरे भाई दोस्त को दे सकते, दे दो। हज नहीं कर सकते, खर्च करवा कर किसी को हज पे हज बदल पे भेज दो, हो जाएगा। रोजे नहीं रह सकते, बहुत मुश्किल में, शिफा नहीं हो सकती, बहुत बीमार है, कहा अच्छा रोजाना किसी को इफ्तार करा दो, कफारा हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन नमाज का मसाला है तो कहा खड़े होके नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़ो, लेट के भी नहीं पढ़ सकते इशारों। लेकिन नमाज तुम्हारे लिए माफ नहीं है। तुम्हारी पूरी बॉडी पैरालाइज होगी, तुम्हारी आंखें हिल रही हैं, दिल धड़क रहा है, तुम्हें अकल है, शऊर है इस बात का, तुम होश में हो, तो तुम्हारे लिए यह हरगिज जायज नहीं कि तुम नमाज का वक्त हो और नमाज अदा ना करो। मुसलमान हो ही नहीं सकता बगैर नमाज के। भाई ये नमाज की अहमियत है। अब देखो आप, और बहुत सारा उन्वान है, बातें बहुत सारी है कहने के लिए नमाज के बारे में, लेकिन ये बातें जो भी मैंने आपके सामने कही हैं, ये बुनियादी मोटी मोटी बातें मैंने आपके सामने रखी। और मुसलमानों को ये बात पे खुश हो जाना चाहिए कि अल्लाह ने इस्लाम जैसी दौलत हमें अता की है। अल्लाह अकबर। जरा मुआशरे में देखो, हमारी नजरों के सामने कई ऐसे लोग भी हैं जिनके जीते जी अल्लाह ने उनकी जिंदगी में से हिदायत को छीन लिया, इस्लाम को छीन लिया, वो इस्लाम से बाहर होके रह गए। अल्लाह ने छीन लिया उनसे इस्लाम को, इस्लाम की दौलत नहीं है उनके पास अब। फिर ऐसे लोगों को देख के अल्लाह का शुक्रिया भी अदा करना। अल्लाह रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाह तेरा बेहद शुक्र है कि तूने हमें इस्लाम की दौलत दी है। अल्लाह तूने ये शख्स से सारी दुनिया वालों के सामने इस्लाम की हिदायत को छीना है। अल्लाह जिस तरह से तूने इसे हिदायत के रास्ते से निकालकर गुमराही के रास्ते पे लगाया है, अल्लाह हमें हिदायत के बाद फिर गुमराही के रास्ते पे ना लगाना। अल्लाह जिंदगी जब तक है अल्लाह ये हिदायत के रास्ते पे रखना। अल्लाह जब मौत आए तो ये हिदायत के रास्ते पर हमारी मौत आए, ये दुआ करना देखकर। और सबक भी ले लेना। क्या सबक ले लेना? कि एक इंसान गुमराही के रास्ते पे गया तो क्यों गया, क्या स्टेप्स थे उसके गुमराही के रास्ते पर जाने के। वो स्टेप्स फॉलो करने से अपन भी बचना, अपनी औलाद को भी बचाना, अपने नौजवानों को भी बचाना। क्या थे वो स्टेप्स? वो गुमराह शख्स सबसे पहले सहाबा पर तंज करना शुरू किया, सहाबा पर उंगली उठाना शुरू किया, अम्मा आयशा सिद्दीका पर उंगली उठाना शुरू किया।
اچھا آپ جانتے ہیں اللہ نے یہ اسلام کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے محمد رسول اللہ تک بھیجا. محمد رسول اللہ نے وہ اسلام صحابہ کو سکھایا, پھر وہ صحابہ نے اسلام کی باتوں کو لکھ کر امت تک پہنچایا. آ رہی بات سمجھ؟ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا, جبرائیل علیہ السلام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک, پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تک یہ باتیں پہنچائی, صحابہ نے لکھ کر امت تک پہنچائی. اگر کوئی صحابہ پر شک کرتا ہے تو ان کے لکھے ہوئے پر بھی شک کرتا ہے, ان کے لکھے ہوئے پر شک کرتا ہے. تو جس طرح سے یہ آج کا بدخماش صحابہ پر گستاخی کر کر, صحابہ کے تعلق سے زبان دراز کر کر, صحابہ کے تعلق سے شکوک اور شبہات رکھ کر گمراہ ہوا ہے, ہم یہ یقیناً کہہ سکتے ہیں آج کے دن بھی اگر کوئی امت کے اندر سے صحابہ کے تعلق سے اپنے ذہن کے اندر بدگمانی رکھے گا, اپنے ذہن کے اندر شک و شبہات رکھے گا, تو آنے والے دنوں میں ممکن ہے کہ یہ جس راستے پر گیا ہے وہ بھی اسی راستے پر جانے والے ہیں. گمراہ ہوں گے وہ. کیوں؟ صحابہ پر شک کرنا, صحابہ کے لکھے ہوئے پر شک کرنا. صحابہ کا لکھا ہوا کیا؟ قرآن اور حدیث ہے. قرآن و حدیث کیا ہے؟ محمد رسول اللہ نے سکھایا. محمد رسول اللہ نے کیا سکھایا؟ جو جبرائیل لے کے آئے. جبرائیل نے کیا بتایا؟ جو اللہ نے وحی کی ہے. جانتے ہیں سمجھ گئے؟ بنیادی یہ نقطہ اپنے ذہن میں رکھو کہ ہمارے معاشرے میں, ہمارے بھائی بہنوں کے اندر, ہمارے جاننے والے, ہماری اولادوں کے اندر اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو صحابہ میں سے کسی صحابی پر بھی ذرہ برابر شک کرتا ہے, ذرہ برابر ان کی گستاخی کرتا ہے, یہ جان لو کہ آنے والے دنوں میں اس کی یہ شک کی مسئلہ, یہ شک کی سوئی بڑے بڑے صحابہ تک ہوتے ہوئے قرآن پر بھی آئے گی, حدیث پر بھی آئے گی, محمد رسول اللہ پر بھی آئے گی, اسلام پر بھی آئے گی. پھر وہ شخص اسلام سے متنفر ہو جائے گا. یہ بنیادی نقطہ یاد رکھو. اور ایک بات بتاؤں آپ کو میں, ری یونیفارم کہنے والا یہ کہتا ہے کہ میں اسلام میں رہ کے اسلام کو ری یونیفارم کرنا چاہتا تھا, اس میں نئے نئے بدلاؤ لانا چاہتا تھا. کیوں؟ قرآن پڑھا, حدیث پڑھا, اس لیے شاید کہہ رہا ہوگا, اللہ عالم, ہم نہیں جانتے. لیکن اب جو دھرم میں وہ گیا ہے اس کی کتابیں پڑھیں گا تو کیا وہاں پر بھی ری یونیفارم کریں گا کیا؟ اب جو دھرم میں گیا وہ دھرم کی باتیں بھی اگر اس کو سمجھ میں نہیں آئیں گی تو وہاں پر بھی ری یونیفارم کریں گا کیا؟ یہ فتنہ ہے ہر قوم کے واسطے. ایسے لوگوں سے قوم کے ہر آدمی کو ہوشیار رہنا ہے, مسلمانوں کو بھی, ہندوؤں کو بھی, عیسائیوں کو بھی, سکھوں کو بھی, سارے قوم کے ہر کمیونٹی کو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا ہے ہمیشہ. یہ فتنہ پرور لوگ ہیں. تو کیا جب اللہ نے ہدایت دی ہے تو پھر نمازوں کی فکر کرو میرے بھائی. جب اللہ نے اسلام دیا ہے تو پھر اپنے نمازوں کی فکر کرو. آؤ اسی طریقے سے میرے بھائی ایک دو باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. کیا باتیں ہیں؟ یہی باتیں کہ نماز چھوڑ کر کوئی مسلمان جنت میں جا نہیں سکتا, ممکن نہیں ہے. کیا ہے بھائی اس کی دلیل؟ ذرا آ جاؤ. یہ دلیلیں بھی ہمیشہ کے واسطے یاد رکھو اپنے اندر میں. کیا دلیلیں ہیں؟ دیکھو, نمبر ایک, پہلی دلیل, پہلا نقطہ, ابن حبان کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا, جو اپنے نمازوں کی پابندی نہیں کرتا, تو پھر کل قیامت کے دن ایسی پابندی سے نہ پڑی ہوئی نمازیں یا بے نمازی, نہ اس کے لیے نماز نور ہوگی نہ ہدایت کا راستہ ہوگی. پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ ایسے بے نمازیوں کا حساب و کتاب حامان, شداد, فرعون اور امیہ بن خلف کے ساتھ کیا جائے گا. تم سمجھ رہے ہوں گے نام عبداللہ ہے, تم سمجھ رہے ہوں گے نام عبد الرحمن ہے. بے نمازی مر گئے تو جہاں فرعون کھڑنے والا ہے قیامت میں, یہ بے نمازی کو ونج کھڑایا جائیں گا. شداد جہاں کھڑنے والا ہے وہاں اس کو کھڑایا جائیں گا. حامان جہاں کھڑنے والا ہے اس کو وہاں کھڑا, مسلمانوں کی لائن میں نہیں کھڑایا جائیں گا بے نمازیوں کو قیامت کے دن. بے نمازیوں کو مسلمانوں کی لائن میں نہیں کھڑایا جائے گا, بلکہ اسے ایسے خطرناک لوگوں کے لائن میں کھڑایا جائے گا. یہ ایک اور مسئلہ ہے, بے نمازی جہنم میں جائیں گے, اس کی دلیل قرآن مجید کے اندر غالباً سورہ مزمل اور مدثر کی آیتیں ہیں. کیا ہے آیت؟ جنتی جنت میں, جہنمی جہنم میں.
जन्नती जहन्नम से पूछेंगे क्या, मा सलककुम फी सकर। जन्नती जहन्नमी से सवाल कर रहे हैं, देख रहे हैं, एक दीवार होंगी जन्नत जहन्नम के बीच में, देख सकेंगे वो इधर उधर। पूछेंगे अरे भाई जन्नत में बैठे बैठे जहन्नमियों से, मा सलककुम फी सकर, कई को चले गए भाई जहन्नम में, क्या वजह है कि अल्लाह ने तुम्हें जहन्नम रसीद कर दिया, क्या रीजन है कि अल्लाह ने तुम्हें जहन्नम में फेंक दिया। तो जहन्नमी पुकार कर कहेंगे खालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे इसलिए अल्लाह ने जहन्नम में फेंक दिया हमें। नमाज नहीं पढ़ के अगर ये समझ रही कि अल्लाह गफूरुर रहीम है, तो नहीं, अल्लाह अपने उसूलों से पलटने वाला नहीं। अल्लाह का उसूल है बेनमाजियों को अल्लाह जहन्नम में डालने वाला है, अल्लाह का उसूल है। ये बुनियादी बात है मेरे भाई। और नमाज जरा एक और मसला भी है फवैलुल लिल मुसल्लिन के तहत, फवैलुल लिल। अच्छा नमाज पढ़ने वाले हैं तो फिर उनमें एक मसला है फिर आगे। अब तक तो नमाज नहीं पढ़ने वालों के ताल्लुक से था, अब एक और मसला है क्या, नमाज पढ़ने वाले हैं बहुत, कैसी नमाज भाई हमारी, आखिर कैसी नमाज हमारी, कहां खड़ लें आके अल्लाह के हुजूर में खड़ लें, कैसे कपड़े हैं, कैसा होलिया है, कैसे तरीके से खड़ लें। कोई सर में खुजा रहा, कोई बार बार शर्ट सीधा कर रहा, कोई कुछ जेब में चक कर रहा, कोई दिमाग में इधर उधर के ख्यालात पाले हुए हैं, ये होगा ये करूंगा। क्या नमाज हमारी, जरा देखो लोगों की नमाजों का हाल। ऐसे जल्दबाजी में आकर ऐसे जल्दी जल्दी सजदे करते हैं, ऐसा जल्दी जल्दी रुकू करते हैं, ऐसा जल्दी जल्दी नमाज अदा कर लेते हैं। आओ ये हदीस सुनो, कौन सी हदीस है देखो आप। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, हजरत अब्दुल्लाह बिन क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने कहा लोगों में चोरी के एतबार से सबसे बड़ा चोर नमाज का चोर है। अल्लाह अकबर। क्या कहा अल्लाह के नबी ने, लोगों के अंदर चोरी के एतबार से, चोरी के लिहाज से सबसे बड़ा चोर नमाज का चोर है। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, नमाज में भी कोई चोरी हो सकती है क्या, नमाज का चोर भला कैसा चोर है। कहा अल्लाह के नबी ने, नमाज का चोर वो जो क़याम सही नहीं करता, जो रुकू सही नहीं करता, जो सजदे सही नहीं करता। अल्लाह अकबर। नमाज की चोरी है ना ये। एक्सप्रेस सबसे स्पीड क्या चलती, वो तो नमाज चलती मुसलमानों की। देखो आप, बास ऐसे मस्जिदें भी हैं जहां पर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कई को सदर साहब गुस्से में आ जाते लंबी नमाज पढ़ाए तो, सदर साहब जिम्मेदारान सेक्रेटरी है, मुल साहब को मालूम है यूपी बिहार से आए बेचारे 10,000 तनख्वाह में काम कर रहे हैं, मजबूरी में सुनना है उनको, जल्दी जल्दी पढ़ाते नमाज। अल्लाह अकबर। चोर है नमाज के ये, जो रुकू और सजदे सही नहीं करते, चोरी है नमाज की। ये बुनियादी बात है मेरे भाई। आओ देखो आप, ये जो बातें हैं ना हमारे असलाफ के तहत कैसी थी। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुताल्लिक आता है कि जब नमाज का वक्त होता तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे का रंग बदल जाता, आपके पैर कपकपाने लग जाते, डगमगाने लगते, हैबत और वहशत के मारे खड़े होते नमाज में आकर। पूछा गया या अमीरुल मोमिनीन, क्या वजह है कि आपके चेहरे का रंग उड़ जाता है नमाज को आते ही, आपके पैर कपकपाने लगते हैं। तो हजरत अली कहते, लोगों तुम्हें क्या पता है, अल्लाह ने ये बड़ी भारी जिम्मेदारी ये आसमानों जमीन पे पेश की थी, ये झाड़ और पहाड़ों पे पेश की थी, उन्होंने कबूल नहीं किया, ये इंसान है ये जिम्मेदारी को कबूल कर लिया है। क्या मैं हैबत ना खाऊं, क्या मैं डगमगाऊं ना, क्या मैं परेशान ना हूं कि एक बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह के हुजूर में मैं अता कर रहा हूं। गालिबन इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह नमाज की मिसाल देते हुए कहते हैं नमाज की मिसाल एक गुलाम की जैसी है। कैसे गुलाम, एक बड़े आदमी को आप एक गुलाम तोहफे में देना चाहते हैं, पहले हुआ करता था आजकल नहीं है मसला, गुलाम ये भाई रख लो आप आपकी खिदमत के वास्ते। एक बड़े आदमी को आज भी देते होंगे ना, बड़े बड़े लोगों को तोहफे ले आके देते होंगे आप, आपके कंपनी के बॉस को, कोई एरिया के सदर को, फलाने, तोहफा कैसा दे रहे हैं, गुलाम कैसा दे रहे हैं आप। कहा नमाज का मिसाल ऐसी समझो, अगर तुमने अंधे गुलाम को खिदमत के लिए दे दिया, बादशाह खुश होगा नहीं, खिदमत के काबिल नहीं। तुमने लंगड़े लूले इमाम गुलाम को दे दिया, तुमने काने और बहरे इमाम गुलाम को दे दिया,
یہی مسئلہ نماز کا ہے. اللہ کی بارگاہ میں جب تم نماز پیش کر رہے ہو تمہاری نماز اندھی نہ ہو, تمہاری نماز لنگلی لولی نہ ہو, یہ سارے جو ہے نا مسائل سے پاک ہو, یہ ساری غلطیوں سے پاک بہترین نماز ہو اللہ کی بارگاہ میں جو جانے والی ہے. اسی لیے بعض صحابہ کے تابعین کے بارے میں آتا ہے, ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے, یہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سکھایا کہ خشوع خضوع کی نماز میں علامت یہ ہے کہ بائیں کون ہے دائیں کون ہے معلوم نہیں ہونا. کہتے ہیں میں جب سے یہ بات سنا 30 سال ہو گئے, آج تک میں نے میری نماز کے اندر میرے بائیں کون ہے دائیں کون ہے کبھی نہیں دیکھا. اللہ اکبر. اپنے پاس تو پوری نظر ادھر ادھر ہی رہتی ہے. انہیں بازو والا دوسری گھڑی پہن لے کے آ گیا تو کون سی پہن لے کے آ گیا, کون تے بھی تھر گئے بازو کا کہ یہ شرٹ والے تو انہوں کو الگ دکھ رہے نا, انہوں اپنے بھائی ہوتے کیا, دوستی ہوتے کیا, انہوں اپنے سرکیز دکھ رہے ہیں تھوڑے نہیں. خشوع خضوع ختم ہو جاتا اس سے نماز کا. اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو تو کیسے, ایک واقعہ سن لو اپنے زندگی کے اندر. عروہ بن زبیر رضی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کے پیر میں زخم ہو گیا, کاٹنے کی باری آئی, کہنے لگے ایسی دوا پلائی جائے گی جس سے آپ کے سر میں خمار آئے گا, نشہ آئے گا, آپ کی عقل ختم ہو جائے گی, پھر ہم یہ پیر کاٹ سکیں گے. کہا نہیں اس کی ضرورت نہیں, جب میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤں تب تم میرا پیر کاٹ لینا. طبیب کہتے ہیں وہ 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور قرآن کی تلاوت میں اتنے محو کہ دوران نماز ان کے پیر کی سرجری کر دی گئی, ان کو پتہ نہیں چلا. اللہ اکبر. امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے نماز کیسی, اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک باغ میں ہے, بغیچے میں نفل نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے. نماز پڑھ لیں, لمبا قیام, لمبا رکوع, لمبا سجدہ کیا, سلام پھیر کر نماز ختم کر کے اپنے ساتھی کو ذرا ادھر آؤ, ذرا میرے نیچے کیا ہے دیکھو ذرا. ان کے ساتھی کہتے ہیں جب ہم نے آپ کا جبہ کپڑا ہٹا کر دیکھا تو ایک زہریلا جانور ہے جو آپ کو 18 دفعہ آپ کے پیر پہ کاٹ چکا تھا. اللہ اکبر. پوچھا شیخ نماز کی حالت میں تھے, بتا دیتے ہم. کہا نہیں, نماز میں قرآن کی ایک ایسی سورت کی تلاوت کر رہا تھا, جی چاہتا تھا کہ اس کو ختم کرے بغیر نماز ختم نہ کروں. اللہ اکبر. نماز ایسی ہونی چاہیے, نمازی ایسے ہونے چاہیے. باتیں بہت سے میرے بھائی کہنے کے لیے, ذرا نماز کی طرف آؤ, ذرا اپنے خاندان والوں کو, قبیلے والوں کو, رشتہ داروں کو, دوست احباب کو, محلے والوں کو نماز کی تلقین کرو. یہ نماز ہی ہوگی جس کے ذریعے سے انسان کو قیامت کے دن کامیابی ملنے والی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی باتیں حق اور سچ کہی گئی ہیں ان تمام باتوں پر ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ پکا سچا نمازی بنا دے. اللہ نماز کو پابندی سے ادا کرنے والا بنا دے. اللہ نماز کو پابندی سے قائم کرنے والا بنا دے. اللہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا دے. اللہ خالص نیت کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا دے. اللہ تیری رضا کے واسطے نماز پڑھنے والا ہمیں بنا دے. اللہ ہمیں نمازی بنا دے, ہمارے محلے والوں کو نمازی بنا دے, ہمارے خاندان والوں کو نمازی بنا دے, ہمارے ماں باپ کو نمازی بنا دے, ہمارے اولاد کو نمازی بنا دے, ہماری بھائی بہن کو نمازی بنا دے, ہمارے خاندان قبیلے والوں کو, تمام مسلمانوں کو پکا سچا نمازی بنا دے. اللہ جب تک زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ, جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.